ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں شروعاتی دور میں اسرائیل کی طرف سے داغی گئے میزائل ایران کے میناب اسکول میں گرنے کے بعد 175 سے زیادہ معصوم بچوں کی جان چلی گئی۔ یہ وہ پل تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پوری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی۔ اسرائیل امریکہ نے ایران کے اسکولوں پر عام شہریوں پر جس طریقے سے حملہ کیا اس کی مذمت پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اس دردناک پل کو یاد کرتے ہوئے آج دلی میں موجود ایران ایمبیسی کے ادھر نمائش لگائی گئی، جس میں اسرائیل حملے میں مارے گئے 175 بچوں کی تصویر تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس حملے سے صرف ایک دن پہلے ان بچوں نے جو ڈرائنگ پینٹنگ بنائی تھی ان سبھی کی نمائش کی گئی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندر تک پوری طریقے سے ہل جائیں گے۔ ان پینٹنگ کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے ان بچوں نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا۔ کوئی اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آیا، جس نے سورج کی تصویر بنائی، کسی نے کچھ اور بنایا۔ ہر ایک تصویر کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہے اس پوری دنیا سے کہ آخر انسانیت ختم کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ یہ تصویریں میں پوری دنیا سے سوال کر رہی ہے کہ آخر ان کا گناہ کیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام عاتقہ ہے۔ میں MMA پبلک اسکول سے آئی ہوں۔ میں 8th کلاس میں پڑھتی ہوں اور یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں جو مناب اسکول کے بچے شہید ہو چکے ہیں ان کا سوگ منانے آئے ہیں، اور میں ان کے لیے یہ بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کی شہادت ویسٹ نہیں ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم یہاں پہ مناب اسکول میں جو بچیاں ہمارے عمر کی، ہم سے چھوٹے عمر کی جو چلی گئی ہیں، ہم سب کو چھوڑ کر تو ہم ان کا سوگ منانے آئے ہیں۔ میں اور ہم سب، ہمارا پورا اسٹاف، ہمارا اسکول، ہم سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کی جو شہادت ہے وہ ویسٹ نہیں گئی ہے۔ ہم سب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے۔ ہم ایران ایمبیسی سے اپنے اسکول کے بچوں کو لے کر آئے تھے۔ میناب اسکول کے بچوں کی پینٹنگ ایگزیبیشن جو ہے اس کے لیے آئے تھے۔ بچے اس کو ایکسپلور کرنے آئے تھے اور ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا اور یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ تھے اور ہیں۔ میناب میں اسکول کے بچوں پر پہلا میزائل حملہ کیا ہے سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے کچھ قانون، کچھ رولز ہوتے ہیں، اس رولز بک میں ہمیشہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ اسکول اور ہاسپٹلس پہ کبھی بھی حملہ نہیں کرو گے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے کیا کیا، پہلا نشانہ ہی بچوں کو بنایا۔ ایک ماں کے لیے صبح بچوں کو جانا کتنا خوشی ہوتا ہے، اور جب واپسی میں اس کو پتہ چلے کہ بچے واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا ان کے لیے، کتنا مشکل کام ہوگا، اور خاص کر ایک ماں کو اپنے بچے کو ٹکڑوں میں دیکھنا۔ میزائل حملے کے بعد کافی بچوں کی باڈیز پوری طرح سے نہیں ملی، تو ہم یہاں پہ سوگ منانے آئے تھے۔ ہم ان سے یہ کہنے آئے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی جو شہادت ہے وہ ویسٹ نہیں جائے گی، ہم آپ کی شہادت کو عظیم شہادت بنائیں گے۔ جب جب دنیا تیرے ظلم کی تاریخ کو یاد کرے گی، ایران پہ ہوئے اس دہشت گردانہ حملے کو بھی یاد کیا جائے گا۔ ایران امریکہ اسرائیل وار کے اندر جس طریقے سے اسرائیل امریکہ نے ایران کے اوپر بمباری کی، میزائل اٹیک کیا، اس کے بعد 40 دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، 150 سے زیادہ بچے شہید ہوئے۔ اسرائیل امریکہ کی پہلی شروعات میں ہی اسرائیل نے ایران کے اندر موجود میناب اسکول پر جس طریقے سے میزائل سے حملہ کیا، اس کے بعد 150 سے زیادہ بچے شہید ہو گئے۔ انہی شہید بچوں کی یاد میں آج دلی کے ایران ایمبیسی کے اندر ایک ایگزیبیشن لگائی گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے محض ایک ایگزیبیشن، تو یہ ایگزیبیشن ہر اس ماں کا، ہر اس باپ کا کلیجہ چیر دے گی جس کے بچے اسکول تو گئے لیکن کبھی واپس نہیں آ پائے۔ یہ فوٹو آپ دیکھیں گے، یہ ان بچوں کی قبر ہیں جو سکون سے ان قبروں میں سو تو رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات، جب آپ اپنے بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، یا اگر ہم بات کریں صبح کی، تیار کرتے ہیں بہت خوشنما ماحول میں کہ بچے خوشی خوشی اسکول جائیں، اور پھر واپسی کی امید لگائے گھر کے چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوئے اپنے معصوم بچوں کا انتظار کرتے ہیں،
لیکن جب آپ کو وہ بچوں کی چہل قدمی کی آواز نہ سنائی دے، صرف ایک آواز سنائی دے کہ وہ بچے اب کبھی لوٹ کر گھر نہیں آ پائیں گے، شاید ایسا ہی کچھ منظر رہا ہوگا۔ یہ ایگزیبیشن ان بچوں کی ہے جنہوں نے جو شہید ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے اپنے اسکول کے اندر پینٹنگ اور ڈرائنگ کی تھی، انہی بچوں کی یہ ایگزیبیشن ہے، انہی بچوں نے یہ فوٹوز بنائی ہیں۔ اس میں ایک فوٹو بہت خاص ہے، یہ آپ دیکھیں گے، یہ لکھا ہوا ہے فارسی میں، ایرانین لینگویج میں۔ اس میں لکھا ہے من مادرم درست رم، یعنی میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اب آپ سوچئے، اندازہ لگائیے، جو بچے یہ پینٹنگ بنایا جس وقت، اس کے بعد جب ان کی خبر ان کے ماں باپ تک پہنچی کہ اب وہ بچے کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، تو سوچئے ان ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن ایران نے جس حوصلے کا مظاہرہ کیا، آج دنیا اس کو سلام کر رہی ہے، چاہے وہ جنگ میں اسرائیل امریکہ کو جواب دینے کی بات ہو، یا ان شہید بچوں کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا، اور آج صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت ضائع نہیں جائے گی۔ یہ انہی کو ایک کنڈولنس دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر آج پروگرام رکھا گیا جس میں پوری ایگزیبیشن لگائی گئی، اور ان فوٹوز سے میں آپ کو روبرو کرواؤں۔ یہ فوٹو اس معنی میں بھی خاص ہے، ہندوستان کے اندر ایران کو لے کر ایک آپسی محبت، بھائی چارہ اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنے کی جو بات تھی وہ آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سب فوٹوز آپ دیکھ رہی ہوں گی، یہ انہی معصوم بچوں کی بنائی ہوئی پینٹنگ ہیں، فوٹوز ہیں جو اسکول میں بچے ڈرائنگ کرتے ہیں۔ عموماً یہ پینٹنگس نرسری KG کلاس کے بچوں کی ہوں گی، جو بہت چھوٹے 4 سال 3 سال اس عمر کے بچے لوگ یہاں پر آئے اور اپنے اپنے کمنٹس لکھے ہیں۔ یہ بورڈ آپ دیکھیں گے، اس پر لکھا ہوا ہے، ہم امریکہ اور بچوں کے ہتھیارے زیونی شاسن دوارا میناب کے شرح طیبہ اسکول پر کیے گئے اس سنیوجت اور چرن بند حملے کی نندا کرتے ہیں۔ 175 سے زیادہ بچے اور جو ٹیچرز تھے ان کا نرسنہار مانو ادھیکاروں کے گمبھیر النگھن ہے۔ پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے، لیکن شاید امریکہ اور اسرائیل اس بات کو نہیں سمجھتا۔ یہ شاید ان کو ان بچوں کا ان ماں باپ کے آنکھوں میں چھلکتے آنسو نظر نہیں آتے جو اتنی کائرانہ حرکت کی گئی۔ کچھ اور تصویریں ہیں، تصویریں ایسی ہیں جو آپ کو اندر تک جھکجھوڑ دیں گی، کیونکہ آپ خود ایک پیرنٹس ہیں۔ زندگی میں جب پہلی بار آپ کا بچہ کوئی پینٹنگ بناتا ہے تو آپ اس کو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں، اس لحاظ سے کہ جب میرے بچے نے قلم پکڑنا سیکھا تو اس نے پہلی تصویر بنائی تھی، وہ زندگی کے ایک یادگار لمحے کی طرح ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، یہ جو پینٹنگز بنی ہوئی ہیں، جو یہ ڈرا کیا گیا ہے، ساری چیزیں، یہ بچے جو محض جس دن شہید ہوئے اس سے ایک دن پہلے جو ہے یہ پینٹنگز بنائی تھی، آج انہی کی جو ہے نمائش ایران ایمبیسی کے اندر رکھی گئی، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف ایران ہمیشہ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا۔ میناب چلڈرن اسٹل، یہ دیا ہوا ہے کہ جسٹ گوئنگ سن کی طرح۔ یہ پینٹنگ آپ دیکھیں گے اور آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے ایک میسج جو ہے، اور یہ جو آپ اسٹینڈی پہ فوٹوز دیکھ رہے ہیں یہ انہی معصوم بچوں کی فوٹو ہے، محض 3 سال 4 سال 5 سال۔ یہ مسکراتا ہوا چہرہ آپ کو دیکھ کے آپ کو اپنے بچوں کی یاد آ سکتی ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کو ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو ماں باپ برداشت نہیں کر پاتے، لیکن ان ماں باپ کے دلوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو اسکول تو بھیجا اس خوشی کے ان کے بہتر مستقبل کے لیے، لیکن وہ بچے واپس کبھی نہیں آئیں گے، وہ بچے واپس ان قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے، امریکہ نے بمباری کی، میزائل سے کیا، معصوم بچوں کو ٹارگٹ بنایا، وہ پوری دنیا میں اس بات کو لے کر نندا ہوئی کہ آخرکار انسانیت بچی ہے یا نہیں بچی۔ اب ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے معصوم بچوں کا قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اس کی بھرپائی ہو پائے گی؟ تو یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ کسی معصوم کی جان کی بھرپائی کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس جنگ نے دنیا کو یہ ضرور سکھا دیا کہ اگر آپ حق پر ہیں، آپ صحیح راستے پہ ہیں، تو سامنے والا کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، گھٹنے ضرور ٹیکے گا۔ ویڈیو جرنلسٹ سبھاشیش داس کے ساتھ سید مبشر، سلام ٹی وی، دلی۔